یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان ویڈیو پوڈ کاسٹ بجٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں میزبان پروڈیوسر سجاد پرویز۔ سامعین و ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جمعے کو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق صاحب نفع صدیق نے نئے مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ پیش کیا۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو معیشت کی صورتحال ہے اس حوالے سے اگر ہم اس بجٹ کی بات کریں تو ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا حکومت کے لیے کہ معیشت کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کرنا ہے اور جو عوام ہیں ان کو ریلیف بھی دینا ہے۔ اس حوالے سے بجٹ میں بہت سارے انسینٹیو معاشرے کے ہر طبقہ فکر کے لیے اناؤنس کیے گئے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب۔ ڈاکٹر صاحب کی چونکہ اسپیشلٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے تو ڈاکٹر صاحب میں بات کا آغاز اسی سے کروں گا کہ اس بجٹ میں خاص طور پہ آئی ٹی کی فیلڈ میں کافی انسینٹیو دیے گئے اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے ہی وابستہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، جیسے سجاد پرویز آپ نے بتایا بیک گراؤنڈ میں کہ گورنمنٹ نے بہت سارے انسینٹیوز دیے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ جو آئی ٹی اکوپمنٹ ہیں اس میں اکثر و بیشتر جو کمپوننٹس ہیں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جی، تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے ان میں زیادہ تر جو اشیاء کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس، کمپیوٹرس کو، یا ان کے اندر جو کمپوننٹس ہیں جیسے لیتھیم آئن بیٹریز ہیں جو پورٹیبل اکوپمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں، اور دیگر اشیاء جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتی ہیں ان پر سے ڈیوٹیز ختم کر دی ہیں تاکہ ان اشیاء کو افورڈیبل بنایا جا سکے۔ ان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز لینے کے لیے۔ تو دوسری طرف گورنمنٹ نے جو فری لانسنگ ہے اور آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز ہے ان کے اوپر ٹیکسز جو ہیں بہت منیمائز کر دی ہیں، 1% کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لے کر آ گئے۔ تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ کی یہ پالیسی آئی ہے اس بجٹ کے تھرو، میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروموشن کے لیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سروسز کے اندر یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے، جس سے وہ اکنامکلی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا جو دنیا میں آئی ٹی سیکٹر پہ فٹ پرنٹ ہے اس کو بڑھانے میں ان اقدامات سے بہت ہیلپ ہوگی جو اس بجٹ میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور کے پاکستان کے سرکردہ ماہرین تعلیم میں آپ کا شمار ہوتا ہے، حکومت نے اس بجٹ میں دوبارہ انیشیٹو لیا ہے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے کا، جو ماضی میں بھی پی ایم این این کی حکومت کا ایک بڑا فلیگ شپ پروگرام تھا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن درمیان میں جب دوسری حکومت آئی تو مرتفع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جب اس سال تقریباً 1 لاکھ لیپ ٹاپ اکراس دا کنٹری ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے تو اس سے پاکستان کی اکانومی میں اور ہائر ایجوکیشن کی جو امپرومنٹ ہے اس میں کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا۔ پہلے جو لیپ ٹاپ اسکیم چلتی رہی ہے، ہماری جو اس وقت پرائم منسٹر نے، انہوں نے اس کو پنجاب میں اسٹارٹ کیا جب وہ سی ایم تھے، پنجاب چیف منسٹر تھے، اور یہ اس کی جو افادیت ہے اس کا مکمل طور پہ اندازہ ہوا جب کووڈ-19 کا دور آیا، جب پوری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز آن لائن ہو گئی، تو بچوں کے پاس، جن کے پاس یہ لیپ ٹاپ سے، وہ ڈیجیٹلی انیبلڈ بچے تھے اور وہ اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کنٹینیو کرتے رہے، یونیورسٹیز نے ٹرانسفارم کیا، تو اس کی افادیت سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری طرف جیسے ہم نے کہا کہ فری لانسنگ اور ای لانسنگ جو ہے وہ دنیا میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ سروسز، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ اور دیگر آفس ورک کی جو آؤٹ سورسنگ ہے، ڈیٹا انٹری کی، کانٹینٹ رائٹنگ کی، یہ سروسز بڑے پیمانے پہ جو ہے آؤٹ سورس ہوتی ہیں۔ اس پہ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، یوتھ کو ٹرین کیا گیا ہے، ڈفرینٹ انیشیٹیوز ہیں، یہ روزگار ہے اور فیڈرل لیول پہ بھی انیشیٹیو ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بچوں کو ایسی ڈیوائسز دی جائیں جو آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق، آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں 5 سال کے بعد چیزیں آبسولیٹ ہو جاتی ہیں، جو ڈیٹا ریٹس ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، جو ڈیوائسز کی پروسیسنگ کیپیبلٹی وہ سلو ہوتی ہے کیونکہ ڈیٹا کا سائز بڑھتا جا رہا ہے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس حوالے سے جو نئے 1 لاکھ لیپ ٹاپس دیے جائیں گے، اب یہ سمجھیں کہ ایک پوری کی پوری نئی ایک طرح سے فورس تیار ہو جائے گی، نئی جنریشن تیار ہو جائے گی جو اکنامکلی پارٹیسپیٹ کر سکے گی۔ پاکستان کی جو فورن ایکسچینج کی جو ارننگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خطرہ مل کر دریا ہوا بہتا ہے، جو بہت ہی گرینڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، چند انیشیٹیوز پہ ریلائی کرتی ہیں، ان میں فیلئر کا بھی چانس بہت گرینڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے تمام افراد پہ ریلائی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بہت ریزیلینس ہوتی ہے، یہ فیل نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے لوگوں کی جو اکثریت ہے
وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کریں اور اگر ان کو سوٹیبل ٹولز دے دی جائیں تو وہ نہ صرف اپنی فیملیز کے لیے ایک اچھا روزگار کمانا چاہتے ہیں بلکہ ملک کو بھی اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. پازیٹیو یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجیز. ٹھیک. اور سب یونیورسٹیز کو جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں فنڈنگ کا بڑا پرابلم ہوا تھا اور جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہوتا تھا یونیورسٹیز کے لیے وہ بڑا کم کر دیا گیا تھا. اس دفعہ بجٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یونیورسٹیز کا جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے کیا صورت حال ہے, کیا خوشخبری ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ یونیورسٹیز میں تحقیق میں ترقی کا سفر شروع ہوگا اس بجٹ کے بعد؟ دیکھیں جتنا بھی ہائر ایجوکیشن پہ خرچ کیا جائے وہ کم ہوگا, تو اس حوالے سے اسکائی از دا لمٹ. تو بجٹ جتنا بڑھائیں اتنا اچھا ہے, مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے, لیکن موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خوشائند بات یہ کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو بڑھایا گیا یونیورسٹیز کے لیے تاکہ جو پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے یونیورسٹی میں بلڈنگز بننی ہیں, ریسرچ لیبارٹریز بننی ہیں, لیڈر اور انیشیٹیوز ہیں, تو ڈیولپمنٹ بجٹ سے ان کو سپورٹ ہوگا. خود ہماری یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ہمارا ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے, اس میں فنڈز آئیں گے تو وہ تیزی سے کمپلیٹ ہوگا. دوسری طرف جو ریکرنگ گرانٹ ہے اس کو فریکشنلی بڑھایا گیا, یعنی وہ کم نہیں ہوئی بڑھی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن این ایکیڈیمک پرسن میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن پہ ایز اے ہول اور ایلوکیشن بڑھائے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ کم نہیں کی گئی, بڑھائی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں مزید گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نیا مالی سال شروع ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسلام یونیورسٹی میں بھی کچھ نہ کچھ جب بجٹ آپ کو ملے گا تو کیا پائپ لائن میں پروجیکٹ ہیں جو اگلے مالی سال میں اسلام یونیورسٹی میں اس بجٹ سے اور کچھ اور گرانٹ سے آپ کی سرکردگی میں جاری رہیں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جس طرح وفاقی حکومت نے بجٹ اناؤنس کیا 9 جون کو اور اسی طرح صوبوں میں بھی بجٹس اناؤنس ہوں گے. یونیورسٹی بھی جو ہے وہ ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن اور ہم بھی اپنا بجٹ فائنلائز کر رہے ہیں. ان قریب وہ فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی میں پریزنٹ ہوگا, اس کے بعد سنڈیکیٹ میں جائے گا اور ایونچولی سینٹ جس کو ہمارے چانسلر گورنر پنجاب چیئر کرتے ہیں اس میں ہمارے بجٹ کو منظوری دی جائے گی. تو بجٹ کی پریپریشن میں ہم نے کئی چیزوں کا خیال رکھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہماری ریسورسز ہیں ان کو بڑھایا جائے, یعنی اسٹوڈنٹس کو ایکسیس دی جائے, نئے جو پروگرام لانچ ہوئے ہیں ان کی مدد سے اپنی سیلف ریلائز بڑھائی جائے, گورنمنٹ گرانٹ پہ ڈپینڈنسی کو کم کیا جائے. تو اس بجٹ میں ایک تو وہ ٹارگیٹ اچیو ہوگا. پھر انیشیٹیوز اس میں کافی سارے ہیں. انیشیٹیوز میں ایک تو ایفیشینسی لانا ہے, انرجی اور واٹر کے یوز میں ایفیشینسی لانے کا ہمارا پروجیکٹ پروپوزل ہے. اس کے علاوہ کچھ پروجیکٹس ہمارے جو پائپ لائن میں تھے پہلے سے, جیسے ویسٹ ریسائکلنگ کا پروجیکٹ ہے, جو ہمارا سیوریج ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے تاکہ اس کا جو ویسٹ ہے اس کو انوائرمنٹلی فرینڈلی بنا کے واٹر کو ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز کیا جائے. پھر پورے کیمپس کے اندر جو سولرائزیشن انیشیٹو ہے اس کو جاری رکھنے کا ہمارا پروگرام ہے کہ اس میں مزید سولرائزیشن کی جائے گی اور سینٹرلائز جو بغداد الجدید مین کیمپس ہے جہاں تقریباً 50,000 اسٹوڈنٹس اپنی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پورے دن میں, تو ادھر 24/7 بیک اپ پاور کے ساتھ اور سولر کے ساتھ الیکٹرک اور سولر انڈسٹری کو بھی تو گورنمنٹ نے بڑی اسی لیے ہمیں بہت اچھا لگا کہ جب گورنمنٹ نے سولر سے بہت سارے ٹیکسز ختم کر دیے اور جو کمپوننٹ سولر انرجی کے لیے لگائے جاتے ہیں وہ ان کے سستے ہونے کی ایک بڑی قوی امیدیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنے جو سولر کچھ پچھلے سال نہیں کر پائے تھے کیونکہ آئی تھی ڈالر اوپر چلا گیا تھا, اب اس سال ہم ان کو عملی جامہ پہنا دیں گے. پھر ہم نے انیشیٹیوز اپنے بجٹ میں رکھے ہیں جو ہمارا چولستان ہیریٹیج ریسرچ ہے اس کے اوپر, اور پھر اپنے جو پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم رین انہینسمنٹ پروجیکٹ چولستان کے لیے لے کر آ رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ ڈیولپمنٹ گرانٹ میں اضافہ ہوا تو جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف فزکس ہے, میکینیکل انجینئرنگ کے لیے بلڈنگ اور لیب اکوپمنٹ ہے, اور جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف ایگرو انڈسٹری ہے, امید ہے کہ اس سال جب یہ گرانٹ ریلیز ہوگی تو ان کی بلڈنگ پر تیزی سے کام ہوگا. تو اوور آل یہ جو بجٹ ہے یہ ہمارا کنسالیڈیٹنگ بجٹ ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس سال ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ فال سیمسٹر میں ہم اپنے 75,000 اسٹوڈنٹس آن کیمپس ٹارگیٹ میٹ کریں گے, اور اس حوالے سے جو ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن ہے تو تمام جو ایڈمیشن سے لے کے اسٹوڈنٹ کے ایلمنائی بننے تک کے سارے پروسیسز ہیں جس میں اسٹوڈنٹ کے ہاسٹل اکوموڈیشن ہے, اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہے, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اسٹوڈنٹ کی جو پوری لائف ہے کیمپس میں, یعنی اسٹوڈنٹ کی جو فنش پروڈکٹ بننے تک مراحل ہیں جب وہ آتے ہیں را مٹیریل سے وہ تمام جی. اور اس حوالے سے ہم نے ایک خطی رقم اس بجٹ میں ان ایونٹس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے رکھی ہے, جس میں ہمارا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے BSc ہے, اس کا آپ ہر سال پارٹ رہے ہیں اور آپ اس کے خالقین میں سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
یونیورسٹی کا اس سال کا جو بجٹ ہے اپنے پچھلے سالوں کی روایات کو دیکھتے ہوئے جو کامیاب انیشیٹیوز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے بجٹ میں پروویژننگ کی ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بجٹ پیپل فرینڈلی تو ہے لیکن ایجوکیشن فرینڈلی بھی ہے. بالکل ہے. ایک طرف یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں جو گورنمنٹ نے سیلری انکریز پبلک سیکٹر امپلائیز کے لیے اناؤنس کی ہے, ایونچولی اپنی سنڈیکیٹ اور سینیٹ سے منظور کرا کے ہم نے اس کے لیے بھی بجٹ میں پروویژننگ کرنا ہے, کیونکہ جو مہنگائی ہے اس کا اثر یونیورسٹی کے ٹیچرس پہ بھی ہوتا ہے, یونیورسٹی امپلائیز پہ بھی ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں, ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں, وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنے ایکسپینسز میٹ کر سکیں ایک باعزت طریقے سے, کیونکہ وہ اپنی زندگیاں یہ ادارہ جو ہے یونیورسٹی ایک بہت ہی خاص ادارہ ہوتا ہے. جو بھی سوسائٹی میں ہیومن کیپٹل ویلیو ایڈیشن کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے وہ یونیورسٹی میں ایک را مٹیریل کے طور پہ آتا ہے اور ایک فنش پروڈکٹ کے طور پہ ویلیو ایڈیشن کے ساتھ سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوشن. تو یونیورسٹی کا ایک نائب قاصد ہو یا کوئی کلرک ہو یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی آفیسر ہو, یہ سارے کے سارے لوگ مل کے اس فنش پروڈکٹ کے اندر کنٹریبیوشن کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی سب سے میجر کنٹریبیوشن ہمارے فیکلٹی ممبرس کا ہوتا ہے, وہ بیک بون آف وہ یونیورسٹی کی بیک بون ہے. لیکن کیونکہ یونیورسٹی ایک اسپیشل انسٹیٹیوشن ہے تو اس کی ساری ایکٹیویٹیز, چاہے وہ اسپورٹس ہوں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, ایونٹس ہوں, گالاز ہوں, سیمینارز ہوں, جو ایکٹیویٹیز یونیورسٹی میں ہوتی ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرتی ہیں ایز ریسورسفل پرسنس. ان کے اندر جو لیڈرشپ اسکلز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, ان کے اندر کمیونیکیشن اسکلز, ٹائم مینجمنٹ اسکلز, کولیبوریشن کرنا, یہ ساری چیزیں ہم جو بچوں میں پیدا کرتے ہیں یونیورسٹی میں, یہ ہمارا مشن ہے. اور اس حوالے سے جو ہمیں ریسورسز چاہیے اس بجٹ میں انکم سائڈ پہ ان کے لیے پروویژننگ کی گئی ہے, اور دوسری طرف جو ہمارے آپریشنل پلانز ہیں اور اپنے مشن کو اچیو کرنے کے لیے ایلوکیشنز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اس بجٹ میں وہ کی گئی ہیں, اور ان کو بہت ریشنل وے میں کرنے کے لیے تاکہ جائیں ریشنل وے میں کرنے کے لیے ہمارے پاس پچھلے سالوں کا ڈیٹا, ہمارا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم ہے, ہمارا بجٹ بھی جو پریپیئر ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ مینر میں پریپیئر ہوتا ہے کہ آئی ٹی بیسڈ ڈیش بورڈز اور ورک فلوز ہیں کہ ڈپارٹمنٹس اپنی ڈیمانڈس پٹ ان کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹس کو ڈیسیجن میکرز کو بجٹ پریپریشن کے دوران نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس کتنے ہیں, فیکلٹی کتنی ہے, ان کا آپریٹنگ ایکسپینس کتنا ہے, ان کی انکم کتنی ہے. تو ہمارے پاس انتہائی اہم ڈیٹا ہوتا ہے, اور ہم ریشنل وے میں جو ڈیمانڈس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے آ رہی ہیں اس کے حساب سے ان کو ایک ریشنلی ہم نے ریسورس ایلوکیشن کی ہے, ریمیننگ اوور آل ود ان جو ہماری ریسورس موبلائزیشن ہے, فائنینشیل ریسورس موبلائزیشن ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال نیئرلی 90% یونیورسٹی کا جو ہمارا بجٹ آ رہا ہے 90% خرچہ یونیورسٹی اپنلی ریسورسز سیلف سفیشینٹ ہے, یعنی گورنمنٹ گرانٹ پہ ہماری ڈپینڈنسی صرف 10% رہ گئی ہے. یہ معاشرے کے لیے بڑی خوشائن بات ہے پبلک کے لیے کہ ایک یونیورسٹی نے ایک ریسورسفلنس کا مظاہرہ کیا اور وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے ایک طور پہ خود سیلف سفیشینٹ ہو رہی ہے. یہ سیلف سفیشینسی ہماری جب کور ویلیوز میں جب ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو یہ اسٹوڈنٹس میں بھی انکلکیٹ ہوتی ہیں, اور وہ رسپانسبل سٹیزنس کے طور پہ جا کے انسٹیٹیوشنس کو سیلف سفیشینٹ بناتے ہیں اور سسٹینیبل بناتے ہیں جب وہ خود ایک ایسے ادارے سے گزر کے جاتے ہیں جہاں سسٹینیبلٹی اور سیلف سفیشینسی پہ ایمفیسس ہو. تو اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ ایسا بنتا ہے, اور اس سے ہمارے ملک میں جو ہمارا ایک ہدف ہے خود کے پالک کا وہ حاصل کا. جی بڑی جان کی خوشی ہوئی ہے کہ جو وفاقی بجٹ پیش ہوا اس کے ثمرات اسلامی یونیورسٹی میں جس طرح وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ نہ صرف طلباء تک پہنچ رہے ہیں بلکہ یونیورسٹی کے تمام امپلائیز تک پہنچ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے بات کی پے ریز کی, جس طرح وفاقی بجٹ میں ہوا ہے, پھر لیپ ٹاپ کی بات کی, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مینجمنٹ صحیح ہو تو جو وفاقی بجٹ ہے وہ ملک کے تمام اداروں کے لیے فروٹفل ثابت ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وفاقی بجٹ میں ایک نئی اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے لیے ایک فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے, پاکستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ کا. اس حوالے سے اسلامی یونیورسٹی کو اس میں کتنا کمپوننٹ ملے گا اور اس سے اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی سجاد, ایک دفعہ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس دفعہ اسکیم اناؤنس کی ہے یہ بھی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا برین چائلڈ ہے, اور اس سے پہلے اپنے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کے 10 سالہ دور میں انہوں نے بہت کامیابی سے پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ پیف بنایا تھا, جس میں لاکھوں طالبات کو نہ صرف ملکی یونیورسٹی میں وظائف اور اسکالرشپ دی گئی بلکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو, ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پہ بھیجیں گے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ پنجاب میں انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک سیڈ منی سے اسٹارٹ کیا گیا, لیکن 10 بلین روپیز سے زیادہ وہ پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ بن گیا. یہاں تک کہ اس کامیاب ماڈل کو دیکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے چند سال پہلے بلوچستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا,
اور اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا ہے جس سب پہلی مرتبہ یہ وفاق ہو رہا ہے انیشیٹو کہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ ایک سیلف سسٹیننگ فنڈ ہوگا کہ اس کے اندر پیسہ گورنمنٹ ڈالتی جائے گی جیسے جیسے اس کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں اور اس کے پروفٹ سے جو ہے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جائیں گی تو وہ کور فنڈ وہاں پہ رہے گا اور پروفٹ سے اسٹوڈنٹس کو ملتی جائیں گی اور کور فنڈ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل اسکیم ہے, یعنی کہ نہ صرف اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ ملے گی بلکہ آنے والے ادوار میں یہ ملتی رہیں گی. ٹھیک. اسی طرح وفاقی حکومت نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت چلنے والا بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جس میں تقریباً 5,000 سے زائد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اسٹوڈنٹس کو یہ اسکالرشپ ملا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, تو اس کو بھی گورنمنٹ نے کنٹینیو کیا ہے. اس میں بسٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 400 ارب روپے سے ایلوکیشن بڑھا کے 450 ارب روپے پہ لے کے گورنمنٹ گئی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بس بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپس ہیں وہ بھی بڑھیں گی اور وہ بھی ایک بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ملیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک سوشل ویلفیئر پروجیکٹ فنڈ ہے اور یہ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہے, سسٹینیبل لانگ ٹرم ہے, وہ گورنمنٹ کی بجٹری سچویشن پر ہر ایلوکیشن ہوتی ہے. تو اوور آل یہ بڑی ہی خوشائند بات ہے کہ یہ الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ طلبہ طالبات کا ہوگا. بیسیکلی جتنی بھی اسکیمس آپ بتا رہے ہیں تو اس سے کراچی سے خیبر تک جو ہے طلبہ طالبات کا فائدہ ہوگا, اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو اب لیڈنگ یونیورسٹی ہے پنجاب کی اس کے اسٹوڈنٹس کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ وفاقی بجٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے, آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے بات کی جو آپ کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے, پھر جو وفاقی بجٹ میں جو انیشیٹو ہیں ان کے اسلامی یونیورسٹی پہ گراس روٹ تک کیا امپیکٹ ہوگا اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی. میں آپ کا بہت بہت جی. اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان کے اسپیشل ویڈیو پوڈ کاسٹ بجٹ اسپیشل سے ویچے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.